بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ ناظرین میں ہوں شمشاد مانگش. ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے اب کافی کچھ حقیقتیں جان لی ہیں، اور ٹرمپ نے سب سے بڑی حقیقت جس کا خود اعتراف کیا، اس نے کہا کہ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو ختم کر سکے. تو ناظرین، ٹرمپ کا یہ اعتراف جو ہے در حقیقت یہ بھی ہے، چونکہ اسرائیل کا بہت زیادہ قرضہ امریکہ کی طرف ہے، لہٰذا یہاں پہ ٹرمپ صاحب جو ہیں شاعر کے طور پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران کے خلاف امریکہ نے اسرائیل کا اتحادی بن کے جنگ میں اترنا ہے تو وہ سارے کے سارے قرضے پھر ایران کو کہ جنگ میں ہی جھونک دیے جائیں گے. اس لیے ٹرمپ نے جو لائن اختیار کی ہے، پہلے وہ باور کروانا چاہتے ہیں نیتن یاہو کو کہ آپ ایران کو شکست نہیں دے سکتے. یہ پہلا بڑا اعتراف ہے ناظرین، جس دن سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 14 جون کے بعد سے اب تک یہ ایران کا ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا اعتراف ہے. پہلے تو اس نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ایران فوری طور پہ سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے. کچھ اس کے جرنیل مارے جا چکے ہیں، باقی کسی کا کچھ پتہ نہیں، مارے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ خامنائی کو اسرائیل قتل کرنا چاہتا تھا اور نشانے پہ لے لیا تھا، لیکن ہم نے منع کر دیا. لیکن اب ٹرمپ نے بہت بڑا اعتراف کیا ہے کہ جناب اسرائیل کے بس کی روک نہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب تک اسرائیل کا خرچہ کتنا آیا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرمپ صاحب اب کیا فرما رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جو شعر و شاعری ہے اب وہ کیا ہے، وہ اسرائیل کو کیا باور کروانا چاہتے ہیں. تو ناظرین، ٹرمپ نے اپنے اس بیان میں ایک تو یہ کہا کہ اسرائیل کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ آئے گا تو وہ اپنا جتنا قرضہ اس نے یہودیوں کو دینا ہے وہ سارے کا سارا اس جنگ کی نظر میں کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. اب نیتن یاہو نے یہ فیصلہ کرنا ہے. نیتن یاہو کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ایران نے برا حال کر دیا اسرائیل کا. اسرائیل کو اب اپنے پیسے خود چاہیے. اس ایک ہفتے کی جنگ میں 400 زیادہ ملین ڈالر سے زیادہ ان کو تعمیرات پہ اخراجات جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شہریوں کی آبادکاری بھی کرنی ہے. تو اس لحاظ سے جب وہ دیکھتے ہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے کاروباری شخصیت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس جنگ سے فائدہ کیسے لینا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو ان کی طرف پیسے ہیں امریکہ کی طرف، تو جو امریکہ نے قرضے لیے ہوئے ہیں یہودیوں سے، ان میں سے وہ کتنا جو ہے وہ بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کوئی ایگریمنٹ چاہتے ہیں اسرائیل سے کہ اگر اس ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو تیل کے ذخائر جو ہیں وہ ان کے کتنے ہاتھ آئیں گے. لیکن ایران نے پھر ایک بار دھمکی دے دی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کسی وقت بھی بند کر دے گا. اور یہ آبنائے ہرمز اگر بند ہو گئی تو بس یورپ والے اور باقی سب تیل کو ترسیں گے. امریکہ بھی ترسے گا، اسرائیل بھی ترسے گا، اور باقی بھی سارا یورپ بھی ترسے گا. لیکن ناظرین، اب جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے بعد تو ہم فیصلہ کریں گے کہ جنگ میں جانا ہے یا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی مسئلے کا حل نہ لکھا. اب وہ مذاکرات کی بات مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو حملوں سے نہیں روکیں گے، کیونکہ اسرائیل کو اگر حملوں سے روک دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اور امریکہ کا ریٹ نیچے آ جائے گا. لہٰذا وہ چاہتے ہیں فی الحال کام چلتا رہے اور جتنی تباہی ہو سکتی ہے اسرائیل کی ہو جائے. کیونکہ شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ڈرا دھمکا کے خامنائی صاحب کو اور پاسداران انقلاب کو پیچھے کر دیں گے، لیکن الٹی ہوگی سب تدبیریں اور الٹی جنگ ان کے گلے پڑ گئی. اور اب امریکہ کی نئی چال جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ اسرائیل پہ گرنے دیے جائیں، چونکہ ان کا جو آئرن ڈوم والا جو آئیڈیا تھا وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. آئرن ڈوم کی تو اب کہیں کام ہی نہیں، وہ سارے کا سارا جو اسرائیل جو ہے وہ ڈوم بنا ہوا ہے اس وقت اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ ڈوم سٹے والی ہے. لہٰذا آئرن ڈوم والا بھی ان کا چلا گیا اور ناقابل تسخیر ہونے والا بھی چلا گیا. تو اب تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ٹوٹ رہا ہے، اسرائیل برباد ہو رہا ہے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے، حالانکہ مذاکرات کے لیے جو ایران ہے اس نے دروازے بند کیے ہی نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ فرما رہے ہیں کہ اگر مذاکرات بند نہ ہوئے تو پھر زمینی فوج جو ہے وہ ایران میں اتاری جائے گی. اگر زمینی فوج ایران میں اتاری جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ اب جو ایرانی ہیں کہ وہ چین کی نیند سو رہے ہیں. وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ زمینی جنگ کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فضائی جنگ کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب تک درجنوں تو طیارے وہ گرا چکے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ طیارے جو ہیں وہ گرائے نہیں جا سکتے. لہٰذا
اب جو امریکن چال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو مروایا جائے، پھر اسرائیل پہ خرچے ڈالے جائیں اور اسرائیل کو اپنی پڑ جائے، اور کچھ عرصے کے لیے اسرائیل بار بار جو ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ جنگ میں آؤ جنگ میں آؤ، تو وہ مطالبہ بھی نہیں کرے گا، اور دوسری طرف اس امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں اترا تو ایران اور اسرائیل اپنا حساب برابر کریں گے۔ تو ناظرین، میں کچھ جو میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ریسرچ کے بعد یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ اس وقت جو اخراجات ہیں، اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ میزائل ڈیفنس جو ہے، جو ایران اسرائیل پہ میزائل مارتا ہے، میزائل ڈیفنس پہ اسرائیل کے جو اخراجات ہیں وہ $20,000 تک روزانہ کی بنیاد پہ، یعنی صرف میزائل روکنے کے لیے اسرائیل کو $20,000 روزانہ خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے اخراجات ہیں۔ ایران نے ایک طرف اسرائیل کی تباہی کی ہے، دوسری طرف ان کی معیشت کی کمر بھی توڑ کے رکھ دی ہے۔ ایران تو پہلی پابندیوں کا شکار تھا، لہٰذا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، تو ایران کی یہ پالیسی بڑی کامیاب ہے۔ اور دوسرا ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ایران کا ایک میزائل روکنے پر اسرائیل کے $4 ملین جو ہیں، یعنی $40 لاکھ، $4 ملین جو ہیں وہ اخراجات ہو رہے ہیں اسرائیل کے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ درجنوں کے حساب سے جو میزائل داغتا ہے ایران، وہ اگر وہ رک بھی جائیں تو وہ اسرائیل کے لیے وبال جان ہے، اسرائیل کے لیے مشکل ہی مشکل ہے، چونکہ ان کو روکنے کے لیے کوئی غلیل کے پتھر استعمال نہیں ہو رہے، ان کو روکنے کے لیے بھی مہنگے ترین جو ہے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، میزائل استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایک میزائل پہ جو بتایا جا رہا ہے $4 ملین جو ہے اسرائیل کا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جو F-35 جو طیارے ہیں جو اسرائیل سے اڑ کے ایران میں آ کے بمباری کرتے ہیں، ایک طیارے کا بتایا گیا ناظرین، ایک طیارے کا خرچہ جو ہے فی گھنٹہ $10,000 ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، وہاں سے وہ چلتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، ایک طیارے کا فی گھنٹہ خرچہ $10,000 ہے، اور پھر وہ وہاں سے بارودی مواد میزائل لے کے آتا ہے، ایران میں پھینکتا ہے اور پھینک کے واپس چلا جاتا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری معیشت کا بوجھ بھی اسرائیل کے کندھوں پہ ہے، اسے بھی سارا کچھ اسرائیل نے برداشت کرنا ہے، اسے بھی سارا یہودیوں نے جتنا پیسہ جوڑ کے رکھا ہے سود کے کاروبار سے، ادھر ادھر کی 2 نمبریوں سے، وہ سارے کا سارا ادھر استعمال کو ہو رہا ہے۔ یہ بھی زبردست چال ہے ایران کی۔ پھر آگے چلیں، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ 1 ماہ رہی تو اسرائیل کا خسارہ جو ہے، اسرائیل کا ٹوٹل خرچہ جو ہے $12 ارب تک پہنچ جائے گا۔ اگر اسرائیل کا خرچہ $12 ارب جو ہے 1 ماہ میں ہو جاتا ہے تو اسرائیل کی تو چولیں ہل جائیں گی۔ اسرائیل والے تو، میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل والے خود قرضے لینے پہ آ جائیں گے، اسرائیل والے خود اربوں کی منت سماجت کر رہے ہوں گے کہ ہمیں تعمیرات کے لیے کچھ دے دیں۔ لیکن ہو سکتا ہے پہلے بھی تو ہم نے ان کو آبادکاری کی تھی، پہلے بھی تو اسرائیل نے، جب ان کے پاس کہیں جگہ نہیں تھی تو ان کو اربوں نے یہاں پہ آباد کیا تھا، ایران نے بھی ان کو جگہ دی تھی۔ ابھی بھی ایران میں بے شمار یہودی رہتے ہیں، بتایا جاتا ہے 30,000 سے زائد یہودی اب بھی ایران میں رہائش پذیر ہیں، اور ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں 1 سیٹ جو ہے یہودیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو اب وہ وقت مجھے زیادہ دور نظر نہیں آ رہا کہ خود اسرائیل جو ہے اس کے حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ امریکی جو چال ہے وہ بڑی گہری اور خوفناک ہے۔ ٹرمپ کاروباری آدمی ہے، لہذا پورے اخراجات جو ہے وہ اپنے حساب کتاب سے کر رہا ہے، اور جو 5 بڑے جہاز جو ہیں، کارگو جہاز چائنا سے مبینہ طور پہ لینڈ کیے ایران میں، اس نے ہلا کے رکھا ہوا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ پھر آگے چلیے ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تخمینہ لگایا گیا اب تک کہ 1 ہفتے میں جو تباہ کاری ہوئی ہے اسرائیل کی، ایرانی میزائلوں کی، ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے، ایرانی خیبر میزائلوں سے، ایرانی سجیل میزائلوں سے، تو اس کی جو اسرائیل کی اگر اس وقت تعمیریں نو شروع کی جائے تو اس پہ $400 ملین جو ہیں وہ خرچہ آئے گا۔ 1 ہفتے کی تباہی جو ہے وہ $400 ملین کا منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے کہ $400 ملین ہم پہ لگائیں، پھر جا کے ان کی جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں وہ دوبارہ تعمیر ہوں گی، اور باقی جو ان کے بجلی گھر تباہ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو طیارے گرے ہیں وہ الگ سے بڑے اخراجات ہیں۔ اور پھر ناظرین، اس وقت جو ہے وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 8,000 سے زیادہ اسرائیلی اس 1 ہفتے 14 جون سے آج تک 8,000 اسرائیلی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، وہ الگ سے اخراجات ہیں۔ اب اسرائیلی حکومت ان 8,000 سے زائد لوگوں کو اپنے خرچے پہ مختلف سرکاری رہائشوں پہ رکھ رہی ہے اور ان کو کھانا پینا بھی دے رہی ہے، یہ بھی تو اسرائیل کے اوپر ہی ہے۔
تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی طرف داغا گیا ایک میزائل، اسرائیل کے لیے کوشش کی گئی ایک بھی کوشش جو ایران نے کی ہے وہ اسرائیل کی معیشت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اسرائیل کی معیشت کے لیے تباہی کی نوید ہے، تباہی کی ذمہ دار ہے۔ جو کچھ کر رہا ہے ایران اس کی تباہی اسرائیل کی طرف آ رہی ہے، چونکہ اسرائیل جو ہے باقاعدہ علاقائی ایک غنڈہ اور بدماش بن چکا تھا، لیکن اس وقت جو ہے آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں، اگر یہ جنگ تھوڑی طویل ہوتی ہے، ویسے تو پہلے تو آپ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی چال کو دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ اگر اب مذاکرات کی بات کر رہا ہے، پہلے وہ تہران خالی کرنے کی بات کر رہا تھا، جواب میں جب ایران نے کہا کہ پورا اسرائیل خالی کر دیں تو اب وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا جس طرح ستاروں کی چال دیکھی جاتی ہے، اسی طرح آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی چال پہ نظر رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ ایران کو فتح نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ایران یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اب وہ کہہ رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں تباہ کر سکتا۔ حالانکہ دوسری طرف جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ کہتے ہیں ایران کے پاس ایٹم بم ہے ہی نہیں، انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ پھر ان کی اپنی مشیر ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ اور پراپوگنڈا ہے، ان کے پاس ایٹمی پروگرام ہے ہی نہیں۔ اور پھر ناظرین کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھے گی اسرائیل کی تباہی اسی شد و مد کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین اب تک کی جو یہ ایک ہفتے کی جو جنگ ہے اس میں خسارہ ہی خسارہ ایران کی، اگرچہ جرنیلوں کے اور ان کے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تک ایران نے اپنے غدار بھی بڑی تعداد میں پکڑے ہیں اور ان کو میزائلوں کے ساتھ باندھ کے روانہ بھی اسرائیل کیا ہے۔ اور اسرائیل کی جو کمر ٹوٹ رہی ہے وہ اپنی معیشت کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے، اور دوسری طرف جو بازو کھینچ کے نیتن یاہو کوشش کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں آ جائیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA جو ہے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے چھلانگ نہیں لگانی وگرنہ ہماری معیشت نہیں سنبھل پائے گی۔ امریکہ کی پتہ نہیں معیشت کا کیا حال ہوگا، لیکن ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسرائیل کی معیشت کا بہت برا حال ہے، اور اگر اسرائیل حملے نہیں روک رہا تو اسرائیل جو حملے کر رہا ہے وہ بھی اخراجات اٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ایران حملے کر رہا ہے اس پہ اوپر بھی اسرائیل کے خرچے ہو رہے ہیں۔ ایران تو کافی دیر سے میزائل بنا رہا تھا، تو جتنے اس کے پاس میزائل ہیں وہ ٹھکا ٹھک جو ہیں ان کی ٹھکائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ سکوت اسرائیل ہو کے رہے گا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔